یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے وہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت، عشق اہل بیت ایک مسلک تک، ایک مذہب کے لوگوں تک محدود نہیں ہے، جو کہ کچھ ناسبی عناصر اور ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ جن کے ذہنوں میں کوئی مسلکی تعصب ہے یا بغض ہے اہل بیت کے ساتھ، وہ یہ بات عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا بھر میں کہ جو اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہے وہ شیعہ ہے، اس پر شیعت کا فتویٰ، رافضیت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی منظر عام پر ہیں، لیکن کس طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے نظریات کے لوگ، دوسری قوموں کے لوگ محبت اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، ائمہ اہل بیت چہاردہ معصومین سے اظہار عقیدت، اظہار مودت کرتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے. اور کیا خوب ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور جس طرح سے شعور آ رہا ہے، اور خصوصاً گزشتہ 6 مہینوں سے خاص طور پر جو عالمی حالات رہے ان کی وجہ سے جس طرح سے بیداری اور جس طرح سے شعور لوگوں میں آیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ چیزیں اب ساری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں اور سب کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ کہ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، دوسری قوموں سے ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح اظہار محبت، اظہار عقیدت کر رہے ہیں. اور یہ بات باعث فخر ہے تمام حسینیوں کے لیے، تمام علی والوں کے لیے، ہم حسینیوں کے لیے، کہ ہمارے ائمہ اہل بیت چہاردہ معصومین، ہم جن کے ماننے والے ہیں، واحد یہ ہستیاں ہیں دنیا میں کہ تمام مذاہب کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اظہار عشق کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جب سٹڈی کرتے ہیں تو ان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. مبارک ہو تمام علی والوں کو، تمام حسینیوں کو، کہ ہم جن ائمہ کے ماننے والے ہیں، یہ ائمہ صرف ہمارے پاس ہے، یہ شرف صرف ہمارے پاس ہے کہ دنیا میں اور کسی کے پاس ایسی ہستیاں نہیں ہیں. اور ان ہستیوں سے جو لوگ دوسرے مذاہب کے متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ وصف، وہ خصوصیات جن سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسری قوموں کے لوگ، وہ شجاعت و بہادری اور مظلوم کی طرفداری. یہ دو ایسے پوائنٹس ہیں، یعنی بہادری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا اور مظلوم کی طرفداری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا. اور جب دوسرے مذاہب کے، دوسرے قوموں کے لوگ یہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ بات بھی باعث فخر ہے تمام علی والوں کے لیے کہ موجودہ دور میں بھی یہ دو خصوصیات ائمہ اہل بیت کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں. کہ ایک امریکی ریٹائرڈ فوجی جس کا نام کینتھ نکولس کیف ہے، اس وقت ملیشیا میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ شہرت اس کے تجزیے ہیں، غیر جانبدار گفتگو ہے، آزاد خیالی ہے، اور بے باک انداز میں اپنی حکومت پر بھی بہت زیادہ تنقید کرتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے، آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ اس نے اپنا امریکی پاسپورٹ 2001 میں جلا دیا تھا اور اپنی شہریت ترک کر دی تھی. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی، اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں فوج میں رہا اور میں نے اس بات کا اندازہ لگایا، میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں کہ ہماری حکومت اور ہماری فوج جو کچھ کرتی ہے دنیا میں، وہ انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے کسی صورت بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے میں اس سب کے خلاف ہو گیا ہوں. اس کے بعد یہ اب ملیشیا میں رہتا ہے اور حال ہی میں یہ دورہ ایران پر آیا. وہاں پر اس نے مختلف مقامات پر تقریریں بھی کی، گفتگو کی، اور جنگ کے خلاف اس نے بات کی. اور خاص طور پہ مناب سکول میں جہاں پر بچیوں کو شہید کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بھی اس نے اظہار افسوس اور تعزیت کی. اور پھر حرم امام رضا علیہ السلام مشہد میں اس نے وہاں پر حاضری دی، وہاں پر خصوصی گفتگو کی اور اظہار محبت اور عقیدت کیا امام رضا علیہ السلام سے. اور یہ کہتا ہے کہ جب میں نے سٹڈی کیا، امام رضا کی زندگی پڑھی اور ان کے بارے میں پڑھا، جانا، تو میں امام کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اور میں اپنے ساتھ اس لیے بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے امام نے مکہ اور مدینہ چھوڑا اور مشہد میں آ گئے، طوس میں آ گئے، تو میں اپنی زندگی کو بہت زیادہ ریلیٹ کر پاتا ہوں امام سے. جس طرح سے امام علیہ السلام نے کردار ادا کیا ظلم کے خلاف، باطل نظریات کے خلاف، وہ میرے لیے مشعل راہ ہے. Imam Reza is an example of the very type of men in particular. I've never tried to imitate anybody, but the people I really respect
The ones that I really admire are the warriors, the truth tellers. And the path that he has taken is a path that I see not just in his life, but in so many of the warriors. There's so many similarities to what we experience. And for him leaving Mecca and pulling back, regrouping, building alliances to take on the bigger battle. These are things even now. I live in Malaysia. I don't live in America. Am I giving up the fight? No. Strategy, tactics, these things are important. So he had a strategic mind. He had a warrior's characteristics of it. And obviously Imam Reza is somebody who heeded the word of the prophets, not just Muhammad, the other prophets as well. So the energy is here. It's palpable. And even if you're not a religious person, I bet you would feel it. But if you are spiritually aware, as a Christian, and certainly as a Muslim, you're going to feel it. It's divine. I'm a warrior. I accept nothing but victory or death. Either one is fine with me. Did you know that this is the word of Imam al-Hussein? Yes, you know. Victory, martyrdom, both is victory. Even Yes. martyrdom is the greatest victory, you know? My soul will be intact. That's it. I'm not selling my soul. You don't scare me at all. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ مذہبی طور پر عیسائی ہے، لیکن کہتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو اس میں تمام انبیاء کی سیرت ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو۔ اور پھر حرم امام رضا سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گفتگو کی اور امام حسین علیہ السلام سے بھی اظہار عقیدت کیا اور یہ بات کہی کہ میں بہادری اور شجاعت سے بہت زیادہ متاثر ہوں ائمہ اکرام کی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، تو میں اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو حق کی طرفداری میں اور باطل کے خلاف اتنی مضبوطی دیتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک شخص نہیں ہے کہ جو متاثر ہو رہا ہے اور محبت اہل بیت کی طرف آ رہا ہے، بلکہ دنیا بھر میں اب تو موجودہ حالات دیکھ کر، جو اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اتنی تبلیغ شاید گزشتہ 2 دہائیوں میں نہ ہو سکی ہو جتنی ان 6 مہینوں میں ہوئی ہے، کہ لوگ متوجہ ہوئے ہیں اہل بیت کی طرف، اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف، بہادری، شجاعت اور مظلوم کی طرفداری دیکھ کر۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات حسینیوں کے لیے، علی والوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے باعث فخر ہے کہ آج دنیا کے تمام مذاہب، تمام قوموں کے لوگ اہل بیت کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو وہ سلام پیش کرتے ہیں، اپنے نظریات تبدیل کر لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکہ میں ہی امریکی شہریوں نے کس طرح سے وہ اسلام قبول کیا اور وہ شیعہ ہو گئے، علی ولی اللہ انہوں نے پڑھا، اس پر بھی ہم نے تفصیلی پروگرام کیا تھا، وہ بھی دیکھیے گا۔ تو الحمدللہ یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے عملی طور پر کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ آباد ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔